بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، جو 8 فروری کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، جو سیاسی گہما گہمی ہے اور جو سیاسی رابطے ہیں یا جو سب بندیاں ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم عمل نظر آتی ہیں، اور ہر سیاسی جماعت جو ہے اس وقت وہ بالکل بہت زیادہ متحرک اور سرگرم نظر آتی ہے، اور یہاں تک کہ لندن والوں نے بھی اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی جناب 8 فروری کو جو ہے کہ الیکشن میں اب پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب وہ کیا فیصلے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی بڑی وکٹ جسے کہنا چاہیے، شوکت ترین جو وزیر خزانہ بھی رہے، اور گو کہ شوکت ترین کے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ انہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے بلکہ جو وہ سینیٹر منتخب ہوتے اپنی سینٹ کی سیٹ چھوڑنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دیر آیت درست آیت کے مصداق، یا یہ اتنی دیر کہتے ہیں کہ آنے میں، یعنی یہ اعلان کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں ہوئی تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا۔ تو یہ اتنی تاخیر کیوں ہے، جبکہ جو عمران خان صاحب کے جو بالکل یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جو پہلی سب کے جو پلیئر تھے، کھلاڑی تھے، فواد چودھری اور شیخ رشید بھی اس میں شامل ہیں، ظاہر ہے وہ پارٹی میں نہیں تھے اس کے باوجود بھی، اور جو سابق گورنر عمران اسماعیل اور بہت سارے لوگ، وہ تو پہلے، اور علی زیدی خاص طور پہ جو وفاقی وزیر رہے، پھر فیصل وابڈا تو خیر پہلے ہی وہ تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ رخ تبدیل کر لیا تھا۔ شوکت ترین صاحب جو کہ سیاسی آدمی بھی نہیں تھے، شوکت ترین صاحب ایک ٹیکنوکریٹ، اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہے، تو ان کا ایک تاثر تھا، جو ان کی ایک شخصیت تھی وہ بحیثیت ٹیکنوکریٹ کے تھی، اور وہ پی ٹی آئی میں بھی اسی حوالے سے آئے تھے، یا جو بھی وزیر خزانہ کا جو منصب ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک معاشی ماہر جو ہے سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ منصب دیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی میں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹرائی کیا اس پونے 4 سال کے عرصے میں، کئی وزیر خزانہ، کئی سیکرٹری خزانہ، اور ہر بڑے عہدے کے اوپر جو تبدیلیاں کی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تبدیلی نہیں کی تو ایک نہیں کی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں کیا، پوری پارٹی کہتی رہی، اور پورے جو سیاسی غیر سیاسی لوگ سب سمجھاتے رہے، لیکن وہ چونکہ پیرنی کا حکم تھا، مرشد کا حکم تھا، تو وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی بھی نہیں چلتی تھی، تو وہ تو جو ان کا فیصلہ ہوتا تھا، تو بڑے انہوں نے جو ہے وہ تبدیلیاں کی، ایک پوسٹ پہ، یا جیسے کہتے ہیں نا مختلف وزارتوں پہ، یہاں تک کہ وزارت اطلاعات پہ بھی، وزارت خزانہ پہ بھی، اور دوسرے شعبوں میں بھی تبدیلیاں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ گڈ گورننس جسے کہنا چاہیے وہ نہیں سامنے لا سکے۔ لیکن اگر تبدیل نہ کر سکے جہاں ضروری تبدیل تھی، اور ایک بالکل بونگے شخص کو جو ہے، یعنی جو سیاسی کسی طور پہ تھا ہی نہیں، اس کو آخر وقت تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنائے رکھا، اور پھر ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا اس کے بعد، جس کے بارے میں خود ان کا ریکارڈڈ بیان ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودھری پرویز الہی۔ تو بہرحال ہم شوکت ترین کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بھی اب پی ٹی آئی کو خیر آباد کر چکے، اور یا یوں کہنا چاہیے کہ انہیں عقل آ گئی، شعور آ گیا ہے، جو کہ پہلے سے تھا لیکن بہرحال تاخیر ہوئی۔ تو ایک تو یہ ایک بڑی اچھا، دوسرے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، وہ بابر اعوان بھی کہہ رہے ہیں اور کئی لوگ کہ جناب الیکشن تو ہم لڑیں گے، اور اس کی حکمت عملی بنا لی ہے کہ وہ امیدوار کس طرح میدان میں لائے جائیں گے۔ ظاہر ہے جو ایک ماحول ہے، اس ماحول میں جس طرح بڑے سارے جو بڑی وکٹیں ہیں پی ٹی آئی کی وہ تو سب گر چکی ہیں، اب انہیں امیدوار کیسے ملیں گے، اگر مل بھی گئے تو وہ الیکشن کیسے لڑیں گے۔ الیکشن کا پورا الیکشن لڑنا بھی ایک پوری سائنس ہے، پوری ایک تنظیمی سیٹ اپ جب تک نہ ہو، کوئی بھی جماعت، سیاسی جماعت میں جب تک تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہوگا، اور یہ تنظیمی سیٹ اپ کو کہ پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب تو ہے ہی نہیں سرے سے، تو کون الیکشن لڑے گا، کیسے الیکشن ہوں گے، تو یہ ابھی سوالیہ نشان باقی ہیں۔ تو اس حوالے سے لندن سے بھی بڑی اطلاعات ہیں کہ جناب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب 8 فروری کے الیکشن میں آزاد امیدوار کھڑے کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو خواہش مند ہیں ان سے فارم بھی ان کو فارم دے دیے گئے، اور کہا ہے کہ وہ فارم لے لیں اور فارم فل کر کے جو ہے وہ جمع کرائیں، جو بھی خواہش مند ہے۔
سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے بحیثیت پارٹی، بحیثیت لیڈرشپ، تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟ گو کہ اس سے پہلے الیکشن آپ نے اسی طرح لڑے، لیکن اس وقت آپ کا ایک تنظیمی سیٹ اپ تھا. وہ تنظیمی سیٹ اپ جو تھا وہ الیکشن لڑا کرتا تھا. اب تو وہ تنظیمی سیٹ اپ بھی نہیں ہے. اور وہ تنظیمی سیٹ اپ بنانے میں کوئی 2-4 گھنٹے، 2-4 دن یا 2-4 مہینے سے بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ لگتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خواہش مند جن کو کہا گیا ہے کہ وہ فارم حاصل کریں اور فارم فل کریں، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سامنے تو آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے. لیکن اب کس نشان، کیونکہ آزاد امیدوار کا تو اپنا اپنا الگ الگ نشان ہوتا ہے، کوئی ایک نشان تو نہیں ہوتا، اور اصل جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اب دوسری جانب جو گراؤنڈ پر ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ بڑی سرتوڑ کوششیں ہر حوالے سے کر رہے، اور بڑے گرما گرم بیانات. اور آج جس طرح جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے جس طرح پیپلز پارٹی کو بڑا ایک چیلنج دیا ہے کہ جناب وہ ہمیں 5 سال دے دیں، پھر دیکھیں ہم ان کو لاڑکانہ میں سے بھی اپنی سیٹیں نکال کے بتائیں گے، اور صرف اپنی کارکردگی کی وجہ سے جو 5 سال ان کو ملیں گے اس میں وہ ایسا کام، ایسی کارکردگی دکھائیں گے. تو اس حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے اور پیپلز پارٹی کو بڑا کھلا جو ہے وہ چیلنج دیا ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ویسے تو فوراً جواب آتا ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جواب آنا باقی ہے. تو دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی گرما گرمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سیاست میں، خاص طور پر کراچی کی سیاست میں، بلکہ پورے ملک کی سیاست میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. جو سابق وزیر اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی پھٹ پڑے. انہوں نے بھی کھل کے جو ہے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار کا نام لے کے کہا ہے کہ جو ان کی آڈیو جو ہے وہ موجود ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ کسی طرح کسی جو ایک افسر نے کہا تھا کہ ان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ جب تک جیل میں رکھیں، اور تاکہ الیکشن جب تک نہ ہو جائے اور ان کو نہیں آنے دینا ہے، اور یہ ساری. تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ جو باتیں بھی کر رہے ہیں وہ باتیں غلط نہیں ہیں، چونکہ ان کے ساتھ زیادتی تو ہوئی. ایک ان کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو جس بھونڈے انداز میں رخصت کیا گیا، ایک ایسے قابل عمل فیصلے کے ذریعے جو عدالت نے کیا، اور بالکل وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ جناب وہ جو پاناما کیس تھا نواز شریف کے اوپر، تو 450 لوگ تھے اس کیس میں تو پاکستان کے، لیکن صرف نواز شریف کو پھنسایا گیا. نواز شریف کو جو ہے وہ اس میں وہ کیا گیا، اور ان کو پھر عدالت کے ذریعے جس طرح وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا پھر پارٹی. تو نواز شریف کے ساتھ زیادتی تو ہوئی. اب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے کوئی یہ نہیں کہ مجھے کوئی وزارت عظمیٰ یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی پہ جھنڈا لگا کے مجھے گھومنا ہے، بلکہ مجھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو کچھ پچھلے لوگوں نے کیا، میرے ساتھ کیا، جن لوگوں کے ساتھ بھی کیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو بات تو درست ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو، چاہے آج بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہو. تو یہ ہر چیز کا بہرحال اگر آج نواز شریف صاحب احتساب کی بات کر رہے ہیں تو کل کوئی اور بھی احتساب کی بات کرے گا. تو یہ سلسلہ واقعتاً کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے، تاکہ کل کو پھر کسی اور کو یہ نہ کہنا پڑے کہ جی پہلے احتساب پھر الیکشن. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل غلط ہوا، اور وہ آج جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پونے 4 سال کی حکومت میں سوائے اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کا اور کیا کیا؟ کوئی ایسا قومی مفاد کا کام تو نہیں کیا انہوں نے جس سے کہ قوم کو، ملک کو ترقی، خوشحالی، یکجہتی ملتی. انہوں نے لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو آج نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سوائے جیلوں میں بند کرنے میں کوئی کام نہیں کیا، اور آج بھی خود جیل میں پڑے. کہ جناب آپ اگر کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہیں اور کسی کے لیے کوئی بساط بچھا رہے ہیں تو وہی بساط کل آپ کے لیے بچھے گی. دوسری جانب ہم آتے ہیں جو MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار. وہ کل ملاقات کر رہے ہیں جو پاکستان سنی تحریک کے سابق سربراہ ہیں سربت اعجاز قادری کی رہائش گاہ پر بلال قادری سے. آپ کے علم ہے کہ پاکستان سنی تحریک جو ایک
ایک فعال تنظیم کراچی کی، گو کہ سیاسی طور پہ وہ اتنا اسمبلی ووٹ حاصل نہیں کر سکی، لیکن بہرحال وہ تنظیمی طور پہ ایک کراچی کی اور حیدرآباد کی ایک مضبوط جماعت، لیکن وہ بھی ٹکڑے ہو گئی، اس کے بھی حصے بکرے ہو گئے اور ثروت اعجاز قادری کو نکال دیا گیا، ایک اور پاکستان سنی تحریک بن گئی، تو انہوں نے بھی اپنی سنی پاکستان سنی تحریک بنا لی۔ تو جو بلال قادری ہے جو غالباً سلیم قادری صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو وہ جو ہے ملاقات کریں گے ان سے فاروق ستار صاحب آج ثروت اعجاز قادری کی رہائش گاہ پر۔ تو ایک تو یہ جو ایک دوسرے سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے سیاست دانوں کا، اپنے اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو ان سے ملنے کا اور سیاسی سب بندیوں کا یہ جاری ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی بڑا واضح اعلان کر چکی کہ جناب ہم تو کسی سے اتحاد نہیں کریں گے۔ ظاہر پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پنجاب میں یا ملک کے اور دوسرے حصوں میں اس قدر مقبول نہیں رہی جتنی پہلے تھی، لیکن سندھ اس کا آج بھی جو ہے وہ سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان اور یہ جو اتحاد کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شک ہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں جو ہے وہ اپنے طور پر تنہا جماعت کے طور پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے اتحاد کی بھیک مانگ رہے ہیں یا سہارے تلاش کر رہے ہیں، اور سہاروں کی تلاش میں یہ پیپلز پارٹی کا الزام ضرور ہے۔ دوسری جانب بتاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو ایک اہم رہنما تھے، لیاری سے ایم این اے کا الیکشن جیتے تھے، شکور شاد صاحب، گو کہ وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت ہی وہ پی ٹی آئی سے مایوس ہو چکے تھے اور عمران خان صاحب سے مایوس ہو چکے تھے، اور کئی بار ٹیلی ویژن پر آ کے انہوں نے اپنی اس مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن ہیں شکور شاد صاحب، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے بھی ان کو وہ مقام یا وہ حق جو ان کا تھا نہیں دیا، تو وہ پھر ایک مظاہرے کہ اس وقت ایک ہوا چلی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لیاری سے الیکشن لڑے اور اپنی جو ان کی ذاتی شخصیت تھی، جو انہوں نے لیاری میں جس طرح انہوں نے کام کیا یا وہ مقبول تھے لوگوں میں برکر کارکنوں کی سطح پر، تو وہ کامیاب بھی ہوئے اور انہوں نے شکست بھی دی تو بلاول بھٹو کو دی۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیاری جو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے قلعہ رہا، جہاں سے پیپلز پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، ناقابل شکست تھی پیپلز پارٹی لیاری سے، لیکن پیپلز پارٹی کے ایک پرانے سیاسی کارکن نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر شکست بھی کس کو دی؟ جو پارٹی کے سربراہ ہیں بلاول بھٹو صاحب کو۔ تو وہی شکور شاد جو ہے اب وہاں، چونکہ ان کے ساتھ ایک نشست جو صوبائی اسمبلی کی تھی وہ جیتی تھی ٹی ایل پی کے ایک رہنما نے جو ایم پی اے بنے تھے، فقری صاحب، تو بہرحال وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی ٹی ایل پی کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی پچھلے دنوں، تو وہ ایک لیاری کے حوالے سے ایک اپنا لائحہ عمل بنا رہے ہیں، اور جو لیاری لورز ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے اور وہاں سے اب الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ پورا ایک انہوں نے لائحہ عمل بنایا۔ شکور شاہ صاحب نے، ٹی ایل پی نے، اور بھی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں وہ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ لیاری میں بھی اس مرتبہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، ٹف ٹائم ملے گا، کیونکہ شکور شاہ جو ہے وہ اب تنہا نہیں ہے، وہ ٹی ایل پی اور کئی لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی لائحہ عمل بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کے حوالے سے جو خدشات تھے اور جو تحفظات تھے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، انتخابی شیڈول کے لیے جو ایک درخواست دائر کر دی گئی تھی، تو اب آج سرفراز بگٹی صاحب جو نگراں وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سیکورٹی تھریٹ تو ہیں سیاسی رہنماؤں کو، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا نام بھی لیا کہ انہیں بھی سیکورٹی تھریٹ ہے۔ تو اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور وزیر داخلہ جیسی شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے، تو بھئی یا تو آپ اگر واقعتاً آپ کے پاس ایسے وسائل اور اختیارات اور یہ سب چیزیں ہیں اور آپ دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ کو ان سیاسی رہنماؤں کو جن کو سیکورٹی خدشات ہیں ان کو سیکورٹی دینی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب ہاں ان کو سیکورٹی۔ تو کیا مطلب آپ کوئی الیکشن کے التوا کی کوئی داغ بیل ڈال رہے ہیں یا اس کی کوئی حمایت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال الیکشن کے حوالے سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ الیکشن کی بساط جو ہے وہ تیار ہے، اور 8 فروری کے الیکشن کے انتظامات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ تاحال انتخابی شیڈول نہیں آیا ہے۔ 14 دسمبر کہا جا رہا تھا، آج رانا ثناء اللہ نے
رانا ثناءاللہ جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہے، انہوں نے کہا کہ 15-16 دسمبر کو آ جائے گا، اور رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن ملتوی کی جائے۔ اب وہ بیان کی حد تک تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جب تک کہ انتخابی شیڈول نہ آ جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن جب تک کہ پولنگ ڈے نہ آ جائے، پولنگ ڈے تک آپ کو جو ہے جس طرح کی ہمارے یہاں کی جو سچویشن ہوتی ہے تو ایک وہ غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جتنے بھی سیاسی حلقے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بہرحال اپنے اپنے طور پر میدان میں اترنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیاری ان کی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کو ان کی کامیابی کے لیے جو ہے راہیں کھولتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی، اور ہماری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔